مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا سکتی ہے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ بیوی کو عزت دینے والے مرد غلام نہیں ہوتے، بلکہ عظیم ماں کے فرمانبردار بیٹے ہوتے ہیں، جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوتی ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ ایک مرد کی اچھی تربیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود بھی اس کی تذلیل نہیں کرتا اور نہ ہی کسی اور کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی اس کی بیوی کی تذلیل کرے۔ اسے پتہ ہے اللہ نے عورت کو ناقص عقل سے نوازا ہے، پھر بھی اس کی عزت اور احترام کا خیال رکھتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے، ہمیشہ اپنی عورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ پتہ ہے جس سے بے پناہ محبت ہوتی ہے نا، اس کو اپنے پاس دیکھ کر بھی رونا آ جاتا ہے، کیونکہ محبت کا مل جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں پر ہی ختم کر دو۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے، جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں، بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ کوئی بھی ایسی عورت نہیں جس کا نعم البدل کوئی دوسری عورت ہو۔ ایک ایسی عورت جسے آپ چھوڑ دیں یا اسے کھو دیں، آپ ویسی کوئی دوسری عورت ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ آپ اس کی ذات کو ہزاروں عورتوں میں تلاش کرتے اپنی زندگی گزار دیں گے، لیکن پھر بھی اس ایک کی غیر موجودگی کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بیوقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے ہوتی ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ قسم کی بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ قسم کا شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ایک عورت جب اپنے شوہر کے سامنے جھک جاتی ہے، اپنی انا اور ضد سب کچھ قربان کر دیتی ہے، تو وہ بیوی دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے،
کیونکہ اس کا شوہر اس کے سامنے اتنی مضبوط ڈال بن جاتا ہے کہ کسی کو اسے کچھ کہنے نہیں دیتا، نہ کسی کی بری نظر اس پر پڑنے دیتا ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا ہے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا ہے تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ جب خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تم مردوں سے مقابلہ نہیں کیا کرو، کیونکہ ان کو ایک درجہ اوپر میرے رب نے دیا ہے تاکہ وہ تمہاری حفاظت کر سکے، نہ کہ اس لیے کہ تم ان کی برابری کرے۔ دعا کیا مانگوں اے خدا، بس اتنی سی حسرت ہے، سلامت رکھنا اس کو جس کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے۔